سب سے پہلے آپ دیکھیں جب آپ یہ فائل ڈاؤن لوڈ کریں گے، میں جو فائل آپ کو دوں گا اس کا جو سائز ہے وہ 93 MB ہوگا۔ 93 MB کے اندر آپ کے پاس تمام جتنے بھی پلگ انز جو یوز ہو رہی ہیں تھرڈ پارٹی اپلیکیشن جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم لوگ پلگ ان کا نام دے رہے ہیں، تو وہ تمام پلگ انز میں آپ کو دوں گا۔ ساتھ اسی کے اندر ہی آپ کو جو بھی گائیڈ لائن ہے وہ اسی کے اندر ریڈ می کے ایک فائل ہے، اس کے اندر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کیا گیا ہے کہ کیسے آپ نے انسٹال کرنا ہے۔ تو جب آپ یہ والی فائل ہماری ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ نے اس کو رائٹ کلک کر کے ایکسٹریکٹ ٹو مدرسہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، یعنی کہ اسی کا ڈپلیکیٹ فولڈر بنانا ہے۔ اس کے اندر آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، مینز کہ آپ کو رائٹ کلک کرنا ہے، یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ آپشن ایکسٹریکٹ ٹو مدرسہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، یعنی کہ اس فائل کا جو نام ہوگا اسی کا ایک سیپریٹ فولڈر کریٹ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں یہ آپ کی ایکسٹریکٹ ہو جائے گی فائل وداؤٹ پاسورڈ ہے، کوئی اس کے اندر پاسورڈ نہیں لگا۔ کچھ ساتھیوں کے پاس WinRAR انسٹال نہیں ہے، اس کی وجہ سے جب آپ اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے تو یہاں پر یہ والے آپشن آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ وہ آپشن اس وجہ سے نہیں آتے کچھ ساتھیوں کے پاس کیونکہ انہوں نے WinRAR جو ہے وہ انسٹال نہیں کیا ہوتا۔ تو آپ یہ WinRAR انسٹال کر لیں تاکہ آپ کے پاس یہ والا آپشن بھی اویلیبل ہو۔ جب آپ اس طرح کر لیں، آپ یعنی کہ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں تو آپ کے پاس یہ والا فولڈر آئے گا۔ اس فولڈر کے اندر مزید آپ دیکھیں یہ والا فولڈر ہوگا، اس کے اندر مزید آپ کے پاس فولڈر ہوگا۔ اس کے اندر آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ فولڈر بھی نظر آئیں گے اور سیٹ اپ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ آپ کا سیٹ اپ فائل ہوگی سافٹ ویئر کی، اس کے بعد یہ آپ کا تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر ہوں گے، تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر، پھر اس کے بعد یہ وہ فولڈرز ہیں جن کی مدد سے آپ ڈیٹا بیس کو مینیج کر سکیں گے، مینس کہ یہ بلینک فولڈر ہیں، یہ آپ کی سہولت کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ جب آپ ان کا استعمال کریں گے انہی کے اندر فوٹو آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ لیکن یہ سارے فولڈر میں نے خود سے بنا کے آپ کو اس وجہ سے دیے تاکہ جب آپ اس کو اسی کے اندر جب ڈیٹا بیس کی فائل کریٹ کریں گے اور فولڈر کی جو لوکیشن ہوگی فوٹو کی، اسٹوڈنٹ کی، ٹیچرز کی اور امپلائز کی، تو یہ اس وقت آپ کو کام آئے گی۔ تو باقی ابھی میں چلتا ہوں سافٹ ویئر کو انسٹالیشن کے اوپر۔ ابھی تو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کر رہا ہوں، اگر آپ کو گائیڈ لائن نہیں چاہیے ڈائریکٹلی آپ چاہتے ہیں کہ میں خود آپ انسٹال کروں تو آپ ریڈ می کے اس بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے پہلا سٹیپ کیا پرفارم کرنا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ ڈاؤن لوڈ مائکروسافٹ آفس 2019 فرام دا بلو لنک، آپ نے اس لنک کی مدد سے مائکروسافٹ آفس 2019 ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ آپ کے سسٹم پر چاہے CD سے ڈاؤن لوڈ کریں چاہے جہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے۔ یہ چیز مائنڈ میں رکھیے گا، آپ نے جو لنک میں نے پرووائڈ کیا ہے آپ نے اسی لنک کے تھرو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جا کر۔ اگر جنہوں نے پہلے سے ہی یہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے میرے والے لنک سے آفس 2019 تو وہ اس کو بے شک نہ انسٹال کریں۔ اگر جن کے ہاں دوسرا CD والا ورژن ہے تو وہ اس کو ریموو کریں۔ پھر یہ والا جو لنک ہے آپ اس کو کاپی کریں، کاپی کر کے آپ اپنے براؤزر کے اوپر پیسٹ کریں گے تو آپ کے پاس ڈائریکٹلی ڈاؤن لوڈ کا پیج آئے گا۔ وہاں تھرڈ سٹیپ ہے کہ ناؤ گو ٹو تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر فولڈر، یعنی کہ آپ کا جو یہ تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر کا جو فولڈر ہے آپ نے اس فولڈر کے اندر آنا ہے۔ آفٹر دیٹ پلیز انسٹال مائی فون ایکسپلورر فرام دا فولڈر اینڈ آلسو انسٹال پاک اردو انسٹالر اپلیکیشن اینڈ آلسو فاؤنٹ بھی آپ نے لازمی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ یہ آپ کو یہاں پر بھی مل جائے گا کہ فورتھ سٹیپ ہمارا فاؤنٹ انسٹالیشن ہے، اس سے پہلے دو سٹیپ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ والے ہیں کہ ہم نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم دونوں سٹیپ انسٹالیشن پروسیجر ہم لوگ کر لیتے ہیں، اس کا جو بھی ہے اس کے بعد فاؤنٹ انسٹال کریں گے۔ پانچواں ہمارے پاس سٹیپ ہے کہ مائی فون ایکسپلورر کلائنٹ اینڈرائڈ اپلیکیشن آن یور اسمارٹ فون بائی یوزنگ دا بلو لنک، آپ نے یہ جو نیچے والا لنک ہے اپنے موبائل کے اوپر پلے اسٹور سے سرچ کرنا ہے۔ مائی فون ایکسپلورر کلائنٹ کے نام سے اپلیکیشن ہوگی، آپ نے وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، یا تو آپ یہاں سے اس لنک کے تھرو بھی موبائل کے اندر یہ لنک اوپن کر کے اس کے تھرو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سرچنگ کر کے فائنڈنگ کر کے اس کو کر سکتے ہیں، اس کے تھرو بھی آپ کو میں بتاؤں گا ابھی کہ اس طرح اگر آپ نے کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے، وہ ساری چیزیں میں ابھی آپ کو بتا دوں گا، آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی۔ پھر اس کے بعد جو 6 سٹیپ ہوگا آپ کا فائنل ہوگا کہ آپ نے جو ڈیٹا بیس ہے مدرسہ کا وہ کیسے انسٹال کرنا ہے، یہ والا ورژن۔ تو یہ ساری چیزیں میں ابھی سٹیپ بائی سٹیپ پرفارم کروں گا۔ میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں چونکہ یہ آپ کے لیے تھا تو اس پر ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہم تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر کے اوپر آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کو مائی فون ایکسپلورر کو انسٹال کریں گے۔ آپ نے رائٹ کلک کر کے رن ایز ایڈمنسٹریٹر بھی کر سکتے ہیں، اوپن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اوپن کریں تب بھی ٹھیک ہے، رن ایز ایڈمنسٹریٹر کریں تب بھی ٹھیک ہے۔
اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. کچھ ساتھیوں کے پاس یہ والا آپشن نہیں آتا رن ایز اے ایڈمنسٹریٹر، کیونکہ کچھ ساتھی ایشو کر رہے تھے کہ یہ والا ایشو آ نہیں رہا، تو وہ ویٹ کرتے رہے میرے آنسر کا، تو وہ ان کو ڈیلے ہوا رسپانس. تو اس وجہ سے آپ نے بس اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیا کریں. یہ رن ایز ایڈمنسٹریٹر کے لیے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ آپ سے آٹومیٹک پوچھے گا. آپ نے جب انسٹالیشن کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا آپشن آئے گا، آپ نے آئی ایگری کرنا ہے. یہاں پر اس پر کلک نہیں کرنا، آپ نے ڈائریکٹلی نیکسٹ کر دینا ہے اور انسٹال کر دینا ہے. جن ساتھیوں کے پاس آلریڈی یہ انسٹال ہے ان کو ضرورت نہیں ہے اس کو انسٹال کرنے کی، لیکن جو سیٹنگ ہے، مین جو سیٹنگ کرنی پڑتی ہے وہ میں سیٹنگ آج آپ کو بتاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہ موبائل کے تھرو کنیکٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے، وائی فائی کے تھرو کنیکٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے، آئی پی ایڈریس کے تھرو کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے. وہ ساری چیزیں میں ابھی آپ کو کلیئر کروا دوں گا، آپ نے ان چیزوں کی بھی ٹینشن نہیں لینی. آپ نے اس کو رن مائی فون ایکسپلورر کو کلوز کر دینا ہے، فنش کر دینا ہے. چونکہ یہ ہمارا ٹارگٹ تھا کہ اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے. پھر پاک اردو انسٹالر کو آپ نے انسٹال کرنا ہے، ڈبل کلک کر کے آپ اوپن کر لیجئے اور اس کو بھی انسٹال کر لیجئے. میرے پاس آلریڈی انسٹالڈ ہے، لیکن صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کیسے انسٹال کریں گے. تو یہ پہلے سے انسٹال ہے، اس وجہ سے یہ ایشو کرے گا میرے خیال سے. باقی چلیں خیر، یہ میرے سسٹم میں انسٹال ہو چکا ہے. یعنی کہ دونوں جو تھرڈ پارٹی اپلیکیشن تھی، مینز آپ پلگ ان کو کہہ سکتے ہیں، یہ جو پلگ انس ہم نے انسٹال کر لی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو فائنل سٹیپ ہے وہ فاؤنٹ کا ہے. فاؤنٹ آپ نے تمام فاؤنٹ لازمی انسٹال کرنا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اگر آپ یہ فاؤنٹ انسٹال نہیں کریں گے تو آپ کی جتنی بھی رپورٹس ہیں، رپورٹس کے اندر آپ کا فاؤنٹ ایشو کرے گا. رپورٹس کے اندر فاؤنٹ آپ کا پرفیکٹ نہیں ہوگا. آپ کا انٹرفیس کے اندر جہاں جہاں اردو یوز ہوئی ہے، اردو کے فاؤنٹ یوز ہیں، ڈفرینٹ فاؤنٹ یوز ہیں، انگلش کے بھی، تو وہ آپ کو مسئلہ کرے گا. آپ نے ان سارے فاؤنٹس کو سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے انسٹال فار آل یوزر کر لینا ہے، اور آپ نے ڈو دس فار آل کرنٹ آئٹم کر لینا ہے اور یس کر دینا ہے. آپ نے ان سارے فاؤنٹس کو انسٹال کر لینا ہے. یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھ لینی ہے. یہ چیز میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان کو لازمی انسٹال کرنا ہے. سارے فاؤنٹ آپ نے انسٹال کر لینے ہیں. اب یہاں پر ہمارے پاس فائنل جو سٹیپ ہے وہ ہے مدرسہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو انسٹال کرنا. اس سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے سافٹ ویئر کو انسٹال کہاں پر کرنا ہے. انسٹال آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، اپنے سی ڈرائیو میں بھی کر سکتے ہیں. جہاں پر آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کو کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سی ڈرائیو میں نہ کریں. روٹ فولڈر کے اندر جو بھی سسٹم انسٹال کرتے ہیں سافٹ ویئر، جب ونڈو نہیں کرتے تو ان کا تمام ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جب آپ اس کو انسٹال کریں سافٹ ویئر کو جو ڈیٹا بیس کا ہے، وہ آپ ایسے فولڈر میں کریں، ایسی ڈرائیو کے اندر اس کو سیو کریں تاکہ آپ کا ڈیٹا سیو رہے. اگر ونڈو کرتے بھی ہیں تو آپ کا ڈیٹا محفوظ رہے. تو یہ چیز میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے ابھی ہم لوگ اس اسٹیپ کو فالو کریں گے. میں اس کو ابھی سی ڈرائیو میں ہی کروں گا، چونکہ یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے فولڈر ڈیفرنٹ چوز کرنا ہے. لیکن میں اس کو سی نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کی ضرورت ہے. تو آپ اس کا اسپیسیفک ایک فولڈر یا ایک ڈرائیو بنا لیں جہاں پر آپ اس کا ڈیٹا سکیور رکھ سکیں. اس کے اندر آپ نے اس کو رکھنا ہے، اور اس کو آپ لاک بھی لگا سکتے ہیں اس فولڈر کو. اگر آپ کے پاس ونڈو 10 ہے تو بٹ لاکر آن کر لیجیے، ایکٹیویٹ کر لیجیے، تو آپ کا وہ فولڈر جو ہے وہ سکیور رہے گا. کبھی بھی کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں سکے گا ڈیٹا کو جب تک آپ خود اس کو اوپن نہیں کریں گے. تو یہ سٹیپ تھا آپ کا. تو یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ سارے فولڈر آپ نے اس وجہ سے میں نے اس میں رکھے ہیں کہ یہ فولڈر جب آپ اسٹوڈنٹس کی، امپلائز کی جب بھی آپ پکچر کریں گے تو اپنے پکچرز یہاں پر ایڈ کرنی ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے جب ہم لوگ اس کا جو فردر آگے ہم لوگ اسٹوڈنٹس کی انٹری کریں گے، ٹیچرز کی، ملازمین کی، تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فولڈر ہمیں کس وجہ سے میں نے اس میں ڈالے ہیں، یہ فولڈر آپ کو کہاں پر کام آئیں گے. تو یہ فولڈر بھی آپ نے اپنے ساتھ لازمی رکھنے ہیں. جس فولڈر کے اندر آپ کا سافٹ ویئر انسٹال ہوگا اسی فولڈر کے اندر آپ نے ان کو کاپی کر کے لے کر جانا ہے. کون کون سے فولڈر ہوں گے آپ کا؟ یہ فولڈر ہوگا، یہ فولڈر ہوگا، یہ 3-4 فولڈر ہیں. آپ نے ان کو کاپی کر کے وہاں پر لے کر جانا ہوگا. سب سے پہلے ہم لوگ اس کو انسٹال کر لیتے ہیں. ڈبل کلک کریں آپ اس کے اوپر اور آپ کا جو پروسیجر ہے سٹارٹ ہو جائے گا. آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے. سی ڈرائیو میں کروں گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو فولڈر کون سا دینا ہے. یہاں پر آپ نے ڈرائیو چینج کرنی ہے. آپ نے جس ڈرائیو میں جا کر آپ نے اس کو سیو کرنا ہے، آپ نے وہ ڈرائیو سلیکٹ کرنی ہے. یہاں پر آپ ایف میں سیو کرنا چاہتے ہیں، ای میں، جو بھی آپ کی اسپیسیفک جو بھی ڈرائیو آپ وہاں وہ والی لوکیشن سیٹ کریں. فولڈر وہ والا سلیکٹ کریں کہ کس فولڈر میں کرنا ہے آپ نے سیو. جا کر اگر آپ کو وہ ایشو ہو رہا ہے تو آپ نے یہ جو فولڈر ہے یہ آپ لوکیشن آ جاتی ہے آپ کی نا، کہ آپ کا یہ جو سیو ہوگا وہ کہاں پر سیو ہوگا. تو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہاں پر ڈائریکٹ سلیکشن بھی کر سکتے ہیں. آپ کی جتنی بھی ڈرائیو ہیں
यहाँ पर आपके पास शो होंगी। अभी ये सी ड्राइव में जाकर सेव करेगा, प्रोग्राम फाइल के अंदर जाकर ये वाला फोल्डर क्रिएट करेगा। तो आप इस तरह भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने इसको सी ड्राइव में ई ड्राइव में कर लें। अब ड्राइव में अगर आपके पास जो भी ड्राइव बनी है ना उनमें आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ड्राइव सेलेक्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद आपने जिस फोल्डर के अंदर सेव करना है वो वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं अभी सी के अंदर इसको इंस्टॉल करूँ। आपने सी में नहीं करना, अगर सी में करेंगे विंडो करेंगे आपका डाटा सारा उड़ जाएगा, फिर बाद में आपके पास बैकअप ना हुआ तो आप क्या करेंगे। तो इस वजह से किसी ऐसी ड्राइव में रखिएगा जिसके अंदर विंडो ना हो, यानी कि जो रूट फोल्डर होता है उसके अंदर आपने इसको सेव नहीं करना। मैं भी ओके कर देता हूं। और ये प्लेस शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप आपने आगे ये अनचेक है तो इसको आपने टिक मार्क करना है और नेक्स्ट कर देना है। ये शराइत और ज़वाबित है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले की, ये आप तभी इंस्टॉल कर सकते हैं जब आप ये सारी पढ़ लेंगे। ये लाइसेंस एंड एग्रीमेंट के अंदर ये शराइत और ज़वाबित मौजूद हैं, आपने पहले उनको एक मरतबा पढ़ लेना है। उनको पढ़ने के बाद अगर आप एग्री करते हैं तो उसके बाद आपने आकर इसको इंस्टॉल करना है। अगर आप उनको एग्री नहीं करते तो फिर आपको इजाज़त ही नहीं है इसको इंस्टॉल करने की। तो इस वजह से अगर आप एग्री करते हैं तो तभी आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा। बस नेक्स्ट कर लीजिएगा आई एग्री करके, और आगे फाइनल हो जाएगी आपकी जो भी सेटअप होगा वो फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है, जो एक्सेस डेटाबेस आप उसको ओपन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं खुद ओपन कर लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी ओपन करने की, क्योंकि मुझे कुछ सेटिंग अभी करनी है बाकी, तो वो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। ये आपके पास एक ब्राउज़र में एक लिंक ओपन होगा, आपने इसको क्लोज़ कर देना है फेसबुक का इंस्टॉलेशन के बाद, और अनइंस्टॉल जब आप इसको करेंगे तब आपके पास इशू आएगा। अब आपने करना क्या है, ये जितने भी फोल्डर्स आपके पास थे आपने इनको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करना है, जिस फोल्डर में आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उस फोल्डर के अंदर जाना है। मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था यहाँ पर आकर, अब इस फोल्डर के अंदर आपने आकर पेस्ट कर देना है। अब देखें यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिए वो सारे फोल्डर। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनका मकसद क्या है, कि यहाँ पर मैंने इनको क्यों पेस्ट किया, तो ये बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपने जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें आपके पास दो फाइल है, एक आपके पास फ्रंट एंड की फाइल है, एक बैक एंड की फाइल है। ये जो होगी फाइल आपकी बैक एंड की होगी। जब यानी कि हम इंटरफेस ओपन करेंगे तो उसको रीलिंक करेंगे इस टेबल के साथ, तो सॉरी इस फाइल के साथ रीलिंक करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस वजह से आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी है। जो भी सेटिंग में आपको बताऊंगा अपने सारी जो भी तरतीबात हैं वो इंस्टॉलेशन के बाद अपने सारी चीज़ें वही परफॉर्म करनी है, तभी जाकर आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। अब उसके बाद हम लोग आते हैं हमारी जो मेन सेटिंग है उसके ऊपर आएंगे। मीन्स कि ये सारी सेटिंग करके आपने इंस्टॉलेशन कर दी, इसके बाद आप इसको क्लोज कर दें। अब आपके पास आएंगे आप माई फोन एक्सप्लोरर। अब आपने क्या करना है, माई फोन एक्सप्लोरर को ओपन कर लेना है। ये चीज़ आप ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद अभी तो चूंकि ये मेरे पास ऑलरेडी ये सारा कुछ इंस्टॉल है, इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नंबर्स को मैं हाइड कर लेता हूं और इनको भी हाइड कर लेता हूं चाहे, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है इस वजह से मैं इनको यहाँ पर बंद कर रहा हूं। यहाँ पर मेन चीज़ जो अब आप ये ओपन करेंगे एप्लीकेशन, ये वाली एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा। मैं यहाँ पर आपके सामने एक मोबाइल भी अपना ओपन कर लेता हूँ एनीडेस्क के थ्रू, कि मैं अपना सबसे पहले तो मोबाइल ओपन कर लेता हूँ कि मोबाइल की डिस्प्ले यहाँ पर शो करवा लेता हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपने मोबाइल के ऊपर भी सेटिंग करनी है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के दौरान जो जो सेटिंग करनी होती है ये उस हवाले से मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस वजह से आपके साथ जो भी तरतीबात हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं आपने देख लेनी है, नोट कर लेनी है, सारे स्टेप्स जो भी हैं आपके ये आपने फॉलो करने हैं। तो अभी मैं इस चीज़ को ऑन कर लेता हूँ। मैं इसको कनेक्शन कर रहा हूँ, इसका दुआ करें हो जाए कनेक्शन, शायद इंटरनेट की वजह से इशू करे। तो मैं अभी ये जो ही कनेक्ट होगा तो मैं इसको एक्सेस दूंगा, ठीक है। मेरा मोबाइल जो है वो इसके साथ से कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने सबसे पहले नंबर पर करना क्या है। सारे स्टेप्स मैं अभी आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें गाइड करूंगा कि आपने अपना जो माई फोन एक्सप्लोरर की जो एप्लीकेशन है वो आपने किस तरह इंस्टॉल करनी है, सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। सेटिंग जो भी होती है वो सारी इसी वीडियो के अंदर मैं अभी आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी सेटिंग होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर डेस्कटॉप ओपन है और यहाँ पर ये माई फोन एक्सप्लोरर की एप्लीकेशन है। अभी अगर आपके पास ओपन नहीं है एप्लीकेशन तो आपने क्या करना है,
प्ले स्टोर के ऊपर आना है। यहाँ पर आपने सर्चिंग प्ले स्टोर के ऊपर करना है क्या, आपने माई फोन एक्सप्लोरर की जो क्लाइंट की एप्लीकेशन है ये वाली आपने इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पर मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इस वजह से क्या करता हूँ इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी मैं आपको स्टेप बताऊँगा कि आपने इसको कनेक्शन इसका कैसे बिल्ड करना है, वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो आपकी मैं अभी आपको बता दूंगा। आपने बाकी जो एक्स्ट्रा आपके बैकग्राउंड पे चीज़ें हैं वो आपने रिमूव कर देनी है। मेरे पास अभी कनेक्टेड विद व्हाट्सअप है, मैं इसको अभी क्या कर लूँगा, इसको मैं इसकी जो भी सेटिंग है वो मैं बंद कर देता हूँ, बल्कि छोड़ें इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जस्ट आपको मैं बताऊँगा कि आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है। मैं जो ही यहाँ से सेटिंग चेंज करूँगा मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। अभी आप देखें मेरे पास, यानी कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका ये कनेक्शन नहीं होगा बिल्ड। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा USB डिबगिंग का, वो आपने एक्टिवेट करना है सबसे पहले मोबाइल के ऊपर। यानी कि आप चाहते हैं कि हम लोग विदाउट इंटरनेट इसको इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करें ताकि हमारा जो SMS का फंक्शन है वो वर्क करे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर वो जो डेवलपर मोड है वो आपने एक्टिवेट करना है। उसके बाद आपके पास USB डिबगिंग का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको सारी सेटिंग करके दे देता हूँ, आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। सेटिंग में आना है, यहाँ पर सर्च करना है, आपका जो बिल्ड नंबर होगा BUILD बिल्ड नंबर आप सर्च कीजिएगा, NUMBER बिल्ड नंबर आप सर्च करेंगे तो आपके पास सेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास सेटिंग आ चुकी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखें ये वाला जो आपका ऑप्शन होगा ये वाला, आपने इसके ऊपर आकर 7 टाइम आपने इसके ऊपर प्रेस करना है। जितनी मरतबा आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे आप देखें नो नीड डेवलपर मोड हैज़ ऑलरेडी बीन अनेबल्ड, मेरे पास तो ऑलरेडी इनेबल्ड है, इस वजह से ये नहीं कर रहा। आपने क्या करना है, डेवलपर मोड आपने बिल्ड नंबर के ऊपर अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है। सर्च करने का आपको मैंने ऑप्शन इस वजह से बताया कि आपके लिए ईजी होगा सर्च करना। वैसे कुछ साथियों को प्रॉब्लम होगी, मेरी चूंकि सैमसंग की डिवाइस है इसके अंदर ये सेटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स के अंदर है, तो ये कुछ मोबाइल के अंदर अबाउट में होती है सेटिंग, मोबाइल के अबाउट में, तो इस वजह से कुछ साथियों के अंदर जो है वो स्टेटस के अंदर आती है। तो इस वजह से मैंने इसको सर्च करके डायरेक्टली निकाल दिया कि आपने इसको कैसे करना है। बिल्ड नंबर के ऊपर आना है जितनी मरतबा, यानी कि आप जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जिस तरह ये नीचे नोटिफिकेशन है, जब तक यहाँ पर लिखा नहीं आता कि अनेबल हो चुका है तो तब तक आपने इसको प्रेस करना ही है, यानी कि आपने टैब करते जाना है इसके ऊपर। जब आप टैब करते जाएंगे तो आपके पास जो भी डेवलपर सेटिंग होगी वो आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपने सर्च क्या करना है, USB डिबगिंग, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपके पास उस वक्त आएगा जब ये आपने बिल्ड नंबर के ऊपर जाकर आपने टैब करना है। जब आपका ऐड एक्टिवेट हो जाएगा मोड उसके बाद आएगा। अब आपने ये उन लोगों को बता रहा हूँ सेटिंग जिन्होंने इससे पहले सेटिंग नहीं की मोबाइल के ऊपर, जिनकी ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, तो ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ। आपने नीचे आना है स्टेप, आपके पास ये वाला ऑप्शन होगा USB डिबगिंग का, ये आपका होगा इस तरह, अनेबल नहीं होगा बल्कि डिसेबल होगा। आपने क्या करना है, इसके ऊपर इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसको इस तरह करेंगे तो आपके से ऑप्शन मांगेगा कि अलाउ करते हैं आप इसको USB डिबगिंग को, आपने ओके कर देना है और इसको आपने इसको मिनिमाइज करके क्लोज कर देना है। जब आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आता है USB डिबगिंग का कि वो डिसेबल है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने सेटिंग में आना है। यहाँ पर अगर आप USB के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, USB केबल के थ्रू, तो आपने इस ऑप्शन को करना है ओके, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका मोबाइल के अंदर केबल पुट हो और आपके सिस्टम के साथ वो कनेक्ट होना लाजमी है। आपकी जो केबल होगी चार्जिंग की, वो केबल आपने मोबाइल के थ्रू आपने केबल कनेक्ट करनी है कंप्यूटर के साथ। यही सेटिंग जो आपको मैंने बताई है, मोबाइल के ऊपर कोई भी और सेटिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर आकर सेटिंग करना होती है। ये USB केबल वाली ओके करेंगे और ये जो आपने कनेक्शन है ये आपने बिल्ड कर लेना है, तो आपका जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये एरर आपके पास तब आता है जब आपकी USB या तो जो केबल है वो आपकी डिवाइस के साथ कनेक्ट ना हो, यानी कि आपकी कंप्यूटर और एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर दरमियान में अगर वो केबल ना अटैच हो तो इस वजह से आता है। एक ये इस वजह से आता है। दूसरा कि आपका जो USB डिबगिंग का ऑप्शन अगर इनेबल ना हो तो तब ये ऑप्शन आता है। जब आप ये दोनों चीज़ें कवर कर लेंगे तो आपका ये इशू नहीं आएगा। मेरा इशू इस वजह से आ रहा है चूंकि मैंने अभी केबल अटैच नहीं की हुई, क्योंकि मैं ऑलरेडी वायरलेस सिस्टम मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करके मैंने दोनों सिस्टम के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है, इस वजह से ये इशू नहीं करेगा।
آپ نے اوکے کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس سیٹنگ کو بحال کر دینا ہے جب آپ اس کو کنیکٹ کر لیں گے. اگر آپ نے وائرلیس کے تھرو کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ سیم انٹرنیٹ یوز کریں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں میں نے اپنی موبائل کے اوپر ہاٹ اسپاٹ آن کیا ہوا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر میں نے موبائل کے تھرو ہاٹ اسپاٹ آن کیا ہوا ہے اور اسی کے تھرو میں نے اس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر کے، یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے میں نے وائی فائی نہیں یوز کیا بلکہ ہاٹ اسپاٹ یوز کیا، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے. ابھی میں وائی فائی کے تھرو کنیکٹ کروں گا، اوکے کروں گا اور یہاں سے ڈائریکٹلی میں کنیکٹ کروں گا تو میری جو ڈیوائس ہے وہ اس کے ساتھ آٹومیٹک کنیکٹ ہو جائے گی. آپ دیکھیں کنیکٹڈ ود وائی فائی آ جائے گا. آپ جب آپ کے پاس یہ والا آ جائے آپشن تو سمجھ لیں آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی. اب آپ کوئی بھی ایس ایم ایس بھیجیں گے کسی کو بھی، کسی کے نمبر پر بھی، تو آپ کا آٹومیٹک سینڈ ہو جائے گا میسج. اگر ایکسس ڈیٹا بیس یوز کر رہے ہیں آپ، ایکسس ڈیٹا بیس کے لیے آپ کے پاس یہ ایس ایم ایس فنکشن سینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ والا جو یوز کرنے کے لیے آپ کو یہ والی اپلیکیشن دونوں جگہوں پہ ہونا لازمی ہے. موبائل کے اوپر بھی ہونی چاہیے آپ کی اور یہاں پر کمپیوٹر کے اوپر بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. ابھی یہ جو فنکشن ہے یہ ہمیں دوبارہ اس کو کنیکٹ کریں گے، ہم لوگ ری لنک کریں گے. جب ہم ایس ایم ایس کا فنکشن یوز کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ ہمارا جو ایس ایم ایس ہے وہ کیسے فارورڈ ہوگا. وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے مزید دیکھیں گے کیسے ہوں گی. باقی اس جو ہماری یہ جو ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے دیکھنا تھا کہ کیسے ہم ساری سیٹنگ کرتے ہیں، انسٹالیشن کیسے کرتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو بھی ہماری ہیں وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھ لی ہیں کہ ہمارا جو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے، سافٹ ویئر سیٹ اپ کیسے کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. سافٹ ویئر کے اندر جو آپ کی جو تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز ہیں ان کے اندر کیا کیا سیٹنگ کرنی ہے. کچھ ساتھیوں کو یہاں پر ایرر آ رہے تھے تو یہ ساری چیزیں آپ کی اس طرح ہوتی ہیں. اب یہاں پر اگر مثال کے طور پر آپ کا ایک یوزر ہے، اگر دوسرا یوزر بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایس ایم ایس فنکشن کے لیے تو وہ بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ تیسرا یوزر بھی کر سکتے ہیں. بیک وقت آپ 10 یوزر اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. آپ ڈیفرنٹ یوزر کے تھرو آپ نمبر یوز کر کے میسج فارورڈ کر سکتے ہیں. کچھ ساتھیوں کا کوشچن ہے کہ آپ کا جو میسج ہوگا وہ کس نمبر سے جائے گا. آپ کا جو میسج ہے وہ آپ کی جو کرنٹ ایس ایم ایس ہوگا آپ کا، یہاں پر دیکھیں جو آپ نے سم یہاں پر سلیکٹ کی ہوگی میسج فارورڈ کرنے کے لیے تو آپ کے پاس اسی سم سے میسج جائے گا. اور اس کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ کا پیکج ہونا بہت امپارٹنٹ ہے. یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، یہ چیز آپ نے لازمی ذہن میں یاد رکھنی کہ آپ کا جو بھی سسٹم ہو آپ نے وہ لازمی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس ایس ایم ایس پیکج ہونا چاہیے، سم ایکٹیو ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کا سم بند ہو اور آپ اس کو کرنا چاہیں تو اس وقت پھر آپ کے پاس ایس ایم ایس فارورڈ نہیں ہوگا. تو یہ ساری سیٹنگس جو کہ بتانا لازمی تھی. ویڈیو تو میرے خیال سے کافی لینتھی ہو چکی ہے اس حوالے سے کہ کیسے انسٹالیشن کرنی ہے، کیسے ساری چیزیں کرنی ہے، تو وہ بہت لینتھی ہو گئی ہے ویڈیو. تو میں ابھی اس کو یہیں سٹاپ کر دیتا ہوں. تو اگر انسٹالیشن کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کی ابھی بھی پریشانی ہو تو آپ نے ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، دوبارہ سے دیکھیں کہ کیسے پوری ترتیب کرنی ہے. ساری چیزیں آپ نے انسٹال کرنے کے بعد اگر یہ سارے اسٹیپ فالو کریں گے تو اس کے بعد یقیناً آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا ایرر نہیں آئے گا. اگر پھر بھی ایرر آتا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی بھی ایشو آپ کے پاس لازمی ہوگا. اٹ مینس کہ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے اگر آفس کا ورژن اگر انسٹال کیا ہوا ہے پہلے سے آپ کے پاس، یعنی کہ اگر کوئی اور ورژن بھی انسٹال ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو ریموو کر دینا ہے. یہ چیز آپ نے رکھنی ہے مائنڈ میں. اور اگر یہ چیزیں آپ کلیئر کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس کسی قسم کا ایشو نہیں آئے گا. تو جب بھی آپ ایس ایم ایس فنکشن یوز کریں گے تو یہ آٹومیٹک آپ کی اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی. وقتی میں اس کو یہاں سے ریموو کر رہا ہوں. یہ جو آئیکن ہے یہ ہمارا سافٹ ویئر کا تھا اس وجہ سے کہ ہم نے انسٹال کیا تھا ڈیسک ٹاپ کے اوپر، تو یہ ہمارا یہاں پر آئیکن آیا. تو نیکسٹ ویڈیو میں اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اس کو کیسے انسٹالیشن دیکھیں گے، اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے، انسٹال کر لیا ہے، اکاؤنٹ نیا کیسے بنائیں گے. تو وہ ساری ترتیبات ہم لوگ آگے انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ڈسکس کر لیں گے. تو اس ویڈیو کو میں یہیں سٹاپ کر لوں گا. اور اگر ابھی بھی کوئی چیز اگر کسی کو نہ سمجھ آئے، انسٹالیشن کے دوران کوئی بھی ایشو ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. باقی میرے خیال سے تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو ہے تو آپ کو ایشو نہیں ہونا چاہیے. تو اس ویڈیو کو میں یہیں سٹاپ کرتا ہوں. جزاک اللہ.